بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ویڈیو دینی بات کی ہے، تو آج کا ٹاپک ہے سچ میں نجات ہے۔ تو دینی بات جو ہوتی ہے ہمارے عبرت کے لیے ہوتی ہے، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنی اپنے برتاؤ میں، اپنے بیہیویئر میں ہم اپنی چینجنگ لائیں، یعنی جو اچھی باتیں ہم وہ سیکھیں، جو دینی باتیں اس کو سیکھیں ہم۔ تو یہاں پر دیکھیے ٹاپک ہے ہمارا، یعنی موضوع ہے ہمارا جو سچ میں نجات ہے۔ جو بات جس طرح ہو اس کو ویسے ہی بیان کرنا، اپنی طرف سے کمی زیادتی نہ کرنا سچ کہلاتا ہے۔ اور کچھ گھٹا بڑھا کر بیان کرنا یا جو نہ پیش آیا اس کو بتانا کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یا جو ہو گیا ہو اس کو کہنا کہ نہیں ہوا، جھوٹ کہلاتا ہے۔ یعنی جو ہوا اس کو بولنا کہ یہ ہو گیا، اور جو نہیں ہوا اس کو کہنا کہ یہ ہوا، تو وہ ساری چیزیں جو جھوٹ ہے۔ جیسے صبح کو دیر سے اٹھے اس لیے مدرسے بھی دیر سے آئے، جب استاد نے پوچھا کہ دیر کیوں ہوئی، تو اب اگر تم اصل بات بتا دیتے ہو تو یہ سچ ہے۔ اگر تم نے کہہ دیا کہ امی جان نے سے ناشتہ کی تیاری میں دیر ہو گئی یا کوئی اور بات بنائی تو یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سچ کیا تھی؟ سچ یہ ہے نا کہ تم دیر سے اٹھے اس لیے مدرسہ دیر سے پہنچے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جو بات دل میں ہو وہی ٹھیک ٹھیک زبان سے کہو۔ جو بات بولو ٹھیک اسی طرح بولو جیسا کہ تم نے اسے دیکھا یا سنا ہو۔ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے دور رہو۔ سچ بولنے والے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سچ ہی انسان کو مصیبت سے بچاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو چاہے اس میں نقصان ہی نظر آئے، کیونکہ سچائی میں بہرحال نجات ہے۔ یعنی سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے نا، سچائی سے ہی ہمیں نجات ملتی ہے۔ جھوٹ ہم کتنا بھی بولیں وہ جھوٹ آخر جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور ایک سچ کو چھپانے کے لیے ہم بار بار جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور جھوٹ کا ایک جال بنتے رہتے ہیں، لیکن سچائی میں ہی نجات ہوتی ہے۔ آخرکار سچ بولنے میں ہماری نجات حاصل ہوتی ہے۔ سچ انسان کو پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولے، ہمیں سچ بولنا چاہیے، اس لیے ہم پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یعنی سچ بولیں گے تو ہم بالکل نجات پائیں گے۔ سچ ہی جو ہے ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ ہے نا، اور ہم جھوٹ بول بول کے اور نئی نئی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور نئے نئے جھوٹ بولتے رہتے ہیں نا، نئے نئے جھوٹ گڑنا شروع کرتے ہیں ایک سچ کو چھپانے کے لیے۔ تو اسی لیے سچ بولنا چاہیے اور سچ میں ہی نجات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا جو ہے یہ مبارک کی ایمانداری۔ تو یہ جو ہے کہانی ہے، یہ کہانیاں جو ہے سچائی پر مبنی ہے، یعنی کہ سچی کہانیاں ہیں۔ تو کہانیاں اور قصے جو انسانوں کی عبرت اور نصیحت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، انسان ان سے جو ہے بہت جلد اثر قبول کر لیتا ہے۔ یعنی کہانیوں کو سن کر انسان جو اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے نا، اور فوری طور پر اپنی زندگی کو بلند اخلاق و اعمال سے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ عبرت آموز اور نصیحت آموز کہانیاں بیان کی گئی، انبیاء کے، رسول کے، صحابہ کے، ہے نا، تاکہ ہم لوگ اس سے کچھ اچھائی سیکھیں۔ نیک لوگوں کے حالات سے جو ہے ہم اچھائی سیکھیں، کیونکہ ان کی اچھائیاں جو ہمارے لیے اصلاح ہوتی ہیں نا، یعنی ہمارے جو ہے برتاؤ کے لیے کریکشن ہوتی ہیں، ہم اپنے برتاؤ کو سدھارتے ہیں، اس میں سدھار لاتے ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ یوسف کی ایک سورہ یوسف کا ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے واقعات میں جو عقل و ہوش رکھنے والے ان کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یعنی جن کے پاس شعور ہے، عقل ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا آخرت اچھا ہونا چاہیے، تو وہ ان واقعات سے کیا کرتے ہیں، عقل و عبرت لیتے ہیں اور اپنے ایک لیسن لیتے ہیں، سبق سیکھتے ہیں، اپنے برتاؤ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ مثالیں دی جاتی ہیں، یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا، جگہ جگہ دلچسپ اور سچے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمان جو اس کی اہمیت کو سمجھے۔ تو یہ ٹاپک ہے مبارک کی ایمانداری۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، مبارک نام کے ایک آدمی تھے۔ تو مبارک جو ایک آدمی کا نام ہے، ان کو ایک شخص نے اپنے باغ کا مالی بنا لیا۔ پیڑ پودوں کو پانی دینے والے اور باغ کی رکھوالی کرنے والے کو مالی کہتے ہیں۔ مبارک میاں بڑے اچھے آدمی تھے، نماز وقت پر پڑھتے، بری باتوں سے ہمیشہ بچتے، ہمیشہ سچ بولتے۔ ان کے اندر بڑی خوبی کی
بات یہ تھی کہ وہ بڑے امانت دار تھے، یعنی ایماندار تھے۔ ایک مرتبہ باغ کے مالک نے ان سے کہا ایک میٹھا انار لے آؤ۔ مبارک میاں باغ میں گئے اور ایک انار توڑ لائے۔ وہ انار کھٹا نکلا۔ اس نے دوسری مرتبہ مبارک میاں کو انار توڑنے کے لیے بھیجا۔ دوسری مرتبہ بھی انار کھٹا نکلا۔ پھر تیسری مرتبہ بھیجا، تیسری مرتبہ بھی کھٹا نکلا۔ اب مالک کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے خوب ڈانٹ کر کہا تم اتنے دنوں سے باغ کی رکھوالی کر رہے ہو اور تم کو کھٹے میٹھے انار کی پہچان نہیں؟ مبارک میاں نے کہا جی ہاں، مجھے نہیں معلوم کہ کون سا انار میٹھا ہوتا ہے اور کون سا کھٹا۔ مالک نے پوچھا کیا تم اتنے دنوں سے باغ کا کوئی انار نہیں کھایا؟ مبارک نے کہا نہیں۔ مالک نے پوچھا کیوں نہیں کھایا؟ مبارک نے جواب دیا آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر باغ کا پھل کیسے کھا سکتا ہوں؟ اگر کھا لیتا تو یہ چوری ہوتی۔ مالک یہ سن کر حیران رہ گیا کہ کیسا سچا اور ایماندار آدمی ہے۔ مالک نے خوش ہو کر مبارک میاں سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ وہ لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا عالم بنا اور ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام عبداللہ بن مبارک ہے۔ پیارے بچوں، دوسروں کی چیز ان کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ لو، نہ اس کو کھاؤ۔ اچھے بچے وہی کہلاتے ہیں جو دوسروں کی چیز ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرتے۔ تو دیکھیے کتنا اچھا واقعہ ہے نا، کہ بتائیے وہ اتنے دن سے اس باغ کی جو ہے رکھوالی کر رہا تھا، لیکن اس کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ کون سے انار میٹھے ہیں کون سے کھٹے ہیں نا، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنے باغ کا جو ہے انار چکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے کہا نا کہ آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہے نا، کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ تو آپ لوگ بھی بچوں اسی طرح کوشش کیجیے ایمانداری برتنے کی۔ تو آج کی ویڈیو میں بچوں یہیں پر اپنی ویڈیو میں مکمل کر رہی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور جو لوگ میری ویڈیو پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ میرے چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور میرے پلے لسٹ میں جا کر دیکھیے، میں اور دوسرے ٹاپک پر بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں۔ میرے چینل کی وزٹ کیجیے۔ میں تعلیم الاسلام کی ویڈیوز بنا رہی ہوں، سلیبس کی کتابیں ان کی مشق ایکسرسائز وغیرہ کر رہی ہوں، گرامر کی کتابوں پر ویڈیو بنا رہی ہوں، ساری کتابیں پہلے سے لے کر 12ویں تک کی ویڈیوز بنا رہی ہوں۔ تو آپ لوگ پلیز جا کر میرے چینل کی وزٹ کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔